أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نہ تو نبی کے لیے یہ چیز شایان شان ہے اور نہ کسی اہل ایمان کے لیے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے. اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کافر اور مشرک جو دنیا سے جا چکا اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کر دیا. جب تک زندہ ہے آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے، لیکن ونس جب وہ مر گیا اور یہ کنفرم ہو گیا کہ واقعی وہ کفر کی حالت میں مرا ہے، اب آپ اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، نہ آپ اس کے لیے ریسٹ ان پیس لکھ سکتے ہیں. اکثر کافروں کے لیے لوگ لکھ دیتے ہیں RIP. آپ کسی کافر کو دنیا میں تو دعا دے سکتے ہیں، لیکن جب وہ مر گیا، اب وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا، آپ اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. البتہ جو اہل قبلہ ہے، اہل کلمہ ہے، ان میں اگر شرک پایا جاتا ہو ان کا معاملہ الگ ہے، ان کے لیے آپ دعائے مغفرت کر سکتے ہیں. کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق ہے. اس پہ میری ایک ویڈیو یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بعد اس کے کہ جب یہ چیز کھل جائے کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے، کوئی بھی نبی اور اہل ایمان میں سے ان کے لیے دعا نہیں کر سکتا. ظاہر ہے اسپیسیفکلی تو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو وحی کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا تھا. آج کی ڈیٹ میں آپ کسی اہل کلمہ اہل قبلہ کے اوپر تو یہ فٹ نہیں کر سکتے. البتہ جو واضح طور پر کافر ہے، جو قرآن و سنت کا ماننے والا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، اس کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ یہ آیت اپلائی ہوتی ہے. لیکن جو کلمہ گو ہے، کہیں عقیدے کی خرابی ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. یہ آیت اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کے چچا کے حوالے سے نازل ہوئی جو صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ آیت بھی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ تعالی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اسے بہتر پتہ ہے اس نے کسے ہدایت دینی ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کے چچا کے حوالے سے نازل ہوئی. اہل سنت کا تو ایٹ لیسٹ کنسنسس ہے اس حوالے سے. اہل تشیع جو ہے وہ اس طرح کی روایتوں کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ آیات جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں، کیونکہ یہ آیت مبارکہ تو مدنی ہے اور نبی علیہ السلام کے چچا کی ڈیتھ مکے میں ہوئی. احادیث میں جب کبھی بھی آئے نا کہ فلاں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا شان نزول وہ آیت ہو. جہاں پر وہ آیت اپلائی ہوتی ہو نا، تو صحابہ کرام اس پہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ اس کے لیے نازل ہوئی. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ یعنی جسے فٹ اسے گفٹ. جس طرح آج سب کا کنسنسس ہے کہ یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو. یہ اسپیسیفکلی تو قرآن میں آئی تھی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتے وہ گویا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر رہے ہیں. لیکن جو سگریٹ نوشی کرنے والے ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. وہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنی جان آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ کے ذریعے لے رہے ہیں. یا کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور جان بوجھ کے وہ تیز نمک استعمال کرتا ہے، یا کوئی شوگر کا مریض ہے اس کے باوجود وہ زیادہ چینی استعمال کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر رہا ہے. شراب نوشی کرنے والا بھی. تو وہ اپلائی جب آپ کرتے ہیں تو اس طریقے سے، جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے جو مال غنیمت والی آیت تھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس آیت کو انہوں نے اپلائی کر دیا حدیث کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں، یعنی یہ پلکنگ کرتی ہیں، یا خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں، یا ٹیٹو بنواتی ہیں، یہ گدواتی ہیں. تو وہ عورت آئی ایٹ لیسٹ وہ
تابعہ تو ہوگی یا صحابیہ ہو. انہوں نے کہا ابن مسعود آپ تو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے, میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے. ظاہر ہے وہ پاکستان انڈیا کی خاتون تو نہیں تھی, واقعی اس نے قرآن پڑھا ہوگا, مجھے تو قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ملی. تو انہوں نے سورۃ الحشر کی آیت کوٹ کی کہ جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو, جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اور پھر انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے, تو گویا اللہ نے قرآن میں لعنت کی, حالانکہ یہ آیت کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس حدیث کے ساتھ. لیکن ان پرنسپل جس طرح نبی علیہ السلام مال غنیمت کے معاملے میں کسی کو دیں وہ لے لے, جس سے روک لیں وہ رک جائے, تو وہ اسے جنرلائز کرتے تھے کہ یہ ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے. تو یہ اصول ہے. لہذا اگر آیت کا شان نزول کچھ بھی ہو, اگر وہ ان سرکمسٹانسز میں فٹ آ رہی ہو تو وہ فٹ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے کسی حدیث کی صحت میں فرق نہیں پڑتا. باقی جس شخصیت کا رسول اللہ کے اوپر احسان ہے, چاہے وہ کافر تھا یا مسلمان, ہم ان کے لیے احترام کا جذبہ رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی گستاخانہ جملے نہیں بولتے. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی تو کافر تھا. اب یہ ایک اختلاف ہے کہ وہ والد تھا یا چچا تھا, چونکہ قرآن میں باپ کا لفظ استعمال ہوا ہے, باپ چچا کے لیے بھی آتا ہے اور والد کے لیے بھی. جس طرح کہ قرآن حکیم میں بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اپنے آباء و اجداد میں ذکر کرتے تھے, حالانکہ اسماعیل کی اولاد سے نہیں تھے, وہ اسحاق کی اولاد سے تھے. چچا ہونے کے ناطے مسلم شریف میں حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ عباس ابن عبد المطلب کے حصے کا جو صدقہ اور خیرات ہے وہ میں کروں گا, تو میں نہیں پتا کہ چچا باپ کی مثل ہے, یہ میرے باپ کی جگہ ہے. تو چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے. قرآن میں آیا کہ حضرت ابراہیم کے باپ کا نام تھا آزر, اور وہ اہل سنت کے ہاں بھی چند لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے. تفسیر تبری میں بھی ہے, المستدرک الحاکم میں موجود ہے کہ ان کے باپ جو اوریجنل والد تھے ان کا نام طارق تھا. اس کی وجہ سے یہ اختلاف چلتا ہے. اس سے قطع نظر مولانا اسحاق صاحب نے تو نٹ شیل میں ایک اتنا پیارا جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ اگر نبی کے جسم کا ٹکڑا کافر ہو سکتا ہے تو نبی کے باپ کا کافر ہونا یہ چھوٹی بات ہے, کیونکہ نبی کا باپ اس کے جسم کا حصہ نہیں ہوتا, لیکن نبی کا بیٹا تو اس کے جسم کا حصہ ہے. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ان کے جسم کا حصہ تھا وہ کافر ہوا, وہ تو قرآن میں آیا, تو لہٰذا اسے جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. بہرحال وہ باپ کا ذکر ہے تو ٹھیک ہے, ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے, ہم ابراہیم علیہ السلام کے والد کی طرف اسے نہیں لے کے جائیں گے. ویسے بھی آپ دیکھیں سورہ ابراہیم میں دعا بھی ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس میں والد کا ذکر ہے, تو ابراہیم علیہ السلام تو والد کے لیے دعا کرتے تھے. اور اس دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے. تو اس کا مطلب ہے یہ بالکل آخری وقت میں وہ دعا کرتے تھے. تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اگر والد کافر ہوتے تو ان کے لیے دعائے مغفرت تو نہ کر رہے ہوتے. تو وہ چچا اور باپ والا جو ایشو ہے وہی مضبوط لگتا ہے. بہرحال اس کو کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ان ابراہیم لأواہ حلیم. جہاں تک تعلق ہے ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے یا چچا کے لیے دعائے مغفرت کرنا, جب ان کو گھر سے نکالا گیا سورہ مریم میں بھی آیا, تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اے ابا میں آپ کے لیے دعا کروں گا. کتنے پیار سے وہ سمجھاتے ہیں, یا آباتی شیطان کے راستے پہ نہ چلیے, میرے پاس ایک ایسا علم آ گیا ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ شرک چھوڑ دیں. اس کے اینڈ پہ وہ باپ کیا کہتا ہے, نکل جائے ابراہیم ادھر سے. تو انہوں نے کیا کہا تھا, میں اللہ کے حضور آپ کے لیے دعا ہی کروں گا. تو وہ اللہ تعالیٰ مارا کہ جو دعا کی نا اس کے لیے الا عن موعدۃ وعدها ایاہ, وہ اس وعدے کے سبب تھی جو اس نے کیا تھا. یعنی اس نے نکلتے ہوئے کیا کہا تھا کہ ابا جی آپ جو مرضی کریں میں آپ کے لیے دعا کروں گا. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے رہے. جب انہیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن تھا, ان کا جو باپ ہے,
یا چچا کہہ لیں، تو انہوں نے اعلان برات کر دیا. یہ وہ کہتے ہیں تبرہ کرنا. تبرہ کا مطلب گالی گلوچ کرنا نہیں ہوتا. اعلان برات بھی سورہ برا، یہ سورہ توبہ کا نام بھی ہے، سٹارٹ ہی سے ہوتی ہے. تو یعنی پھر انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کی. لیکن جو سورہ ابراہیم میں دعا ہے وہ تو والد کے لیے ہے، اور وہ کر بھی بڑھاپے میں رہے ہیں. اٹ مینز کہ والد اور باپ دو الگ پرسنالٹیز ہیں. باپ چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور والد کے لیے بھی. بلکہ میں نے آپ کو ٹیکنیکلی ایک ڈسکشن بتائی ہے، اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کے ساتھ اتنا ظلم کیا ان کے باپ نے یا چچا نے، اس کے باوجود انہوں نے ان کے ساتھ نرمی کا ایٹیچیوڈ رکھا. تو یہ ابراہیمی اپروچ ہونی چاہیے ہماری بھی، کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ماں باپ گمراہ ہیں یا کافر بھی ہیں، دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، جو سورہ لقمان میں بھی آیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. لیکن جب وہ تجھے کہیں شرک کرنے کو، اس میں ان کا کہنا نہیں ماننا اور معروف طریقے سے چلنا ہے، مشرک ماں باپ کے لیے بھی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ اور دستور نہیں ہے کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے بعد، یہاں تک کہ جس چیز کا ڈر سنایا جا رہا ہے وہ کھول کر بیان نہ کر دیا جائے. مراد یہ کہ جب تک پیغمبر دلائل واضح نہ کر دیں، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا، ان کو الٹیمیٹلی گمراہی کی مور ان پہ نہیں لگاتا. یہ اللہ کی سنت ہے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ ان میں رسول کو مبعوث نہ کریں، اور رسول حق کا حق ہونا واضح کر دیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، گمراہی کی موت نہیں دیتا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. بے شک آسمانوں اور زمین کی جو بادشاہت ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہارا ولی ہے، پشت پناہ ہے، نہ کوئی مددگار ہے. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. بے شک آسمانوں اور زمین کی جو بادشاہت ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہارا ولی ہے، پشت پناہ ہے، نہ کوئی مددگار ہے. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. اور اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا ان 3 لوگوں پر جو پیچھے رہ گئے تھے. کون کون سے؟ کعب ابن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ. یہ 3 اصحاب، جن میں 2 اصحاب بدر ہیں، اور کعب بن مالک جو ہے وہ اصحاب بدر سے بھی سینئر ہے. وہ عقبہ والی رات جن لوگوں نے نبی الاسلام پر ایمان لائے اور عہد کیا اس حوالے سے کہ آپ کو ہم وہاں لے کر جائیں گے مدینہ شریف ایک آلٹرنیٹو بیس کے طور پر، وہ ان میں شامل تھے.
تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو پیچھے رہ گئے غزوہ تبوک کے موقع پر، تو اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول کی. لیکن سرکار یہ جس طریقے سے توبہ قبول ہوئی ہے، اللہ نہ کرے کہ کسی کی زندگی میں یہ آزمائش آئے. وہ میں حدیث ورڈ بائی ورڈ انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا. امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے کعب بن مالک کی توبہ کا بیان. حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی، کیونکہ ان کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا. نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا اب ان سے بات بھی کسی نے نہیں کرنی. آخری 10 دن میں تو کہا کہ بیویاں بھی ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ. اتنا مشکل وقت، اور ان کی جانیں خود اپنے اوپر بوجھ بن گئی. یعنی وہ تو سمجھ لے کہ چلتی پھرتی لاشیں بن گئی، اور انہوں نے جان لیا کہ بس اللہ ہی اللہ ہے، اب اللہ ہی ہماری کو فریاد سن لے تو سن لے، کیونکہ حضور نے بھی تو معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے. کوئی ان کے لیے نہیں ہے اس دکھ اور درد میں مداوا سوائے اللہ کی ذات کے. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع لائیں. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اسپیسیفکلی تو ان سچوں سے مراد وہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے سچائی بیان کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اور قیامت تک کے لیے جو سچائی کے لیے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو، سچائی کی تصدیق کرنے والے بنو. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. نہ تو اہل مدینہ کو یہ شایع تھا اور نہ ہی اعرابی بادیہ نشین گاؤں کے رہنے والے لوگوں کو کہ وہ رسول اللہ کی مخالفت کرتے، اور وہ اپنی جان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے رسول اللہ کو چھوڑ کر. یعنی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے انہوں نے اپنے جان کی فکر کی، حالانکہ انہیں رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ ہمارا، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کوئی پہنچتی تمہیں تکلیف اللہ کی راہ میں پیاس کی شکل میں، نہ کوئی اور تکلیف، اور نہ یہ کہ جو اللہ کی راہ میں تمہیں بھوک کا سامنا ہوتا ہے، اور نہ یہ کہ تم کسی سفر میں چلتے ہو جہاد اور قتال کے لیے کافروں کو غصہ دلانے کے لیے، اور نہ تم دشمنوں سے کچھ چھینتے ہو میدان جنگ کے اندر، مگر یہ کہ ان تمام اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نیکیاں لکھتا ہے. یہ ساری تکلیف کے اگینسٹ تمہیں نیکیاں ملنی ہیں، جو پہلے گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. اور نہ وہ مجاہدین جو خرچ کرتے ہیں خواہ تھوڑا یا زیادہ، اور نہ وہ کسی وادی میں سفر کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، مگر یہ کہ اللہ لکھ دیتا ہے ان کے لیے اجر، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے ان کے کاموں کی جو نیکی کا، بہتری کا وہ کام کیا کرتے تھے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے مومنین ہی نکل پڑے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ سارے تو حضور کے پاس آ بھی نہیں سکتے، نہ آپ کے پاس اتنی جگہ تھی، تو کیوں نہ نکلے ہر قبیلے میں سے چند ایک لوگ گروہ بنا کر، تاکہ وہ دین میں فقہ حاصل کریں، دین میں فقہ حاصل کر سکیں، پھر وہ جا کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں جب وہ واپس جائے ان کی طرف، تاکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانیوں سے بچ سکیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہر بندے نے علماء والی ڈگری نہیں لینی، چند ایک لوگ علم حاصل کریں گے اور باقیوں کو سکھائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے نے جا کے ڈگری حاصل کرنی ہے، ہر بندے کی مصروفیات ڈیفرنٹ ہیں۔ ہاں، ڈیٹم لیول کا علم تو ہر بندے نے حاصل کرنا ہے، اس کے بعد جو تفصیلات ہے وہ ظاہر ہے آپ کسی اہل علم کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اہل ایمان قتال کرو ان کے ساتھ جو کفر کی حالت میں ہے، اور تمہارے لیے ان کے بارے میں سختی ہونی چاہیے، اور یہ بھی جان لینا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب کبھی بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں ایسے لوگ بھی ہیں منافقین جو شرارتاً کہتے ہیں بتاؤ اس صورت کی وجہ سے کس کا ایمان بڑھ گیا، تو جو واقعی اہل ایمان ہے تو ان کا تو ایمان بڑھتا ہے اور وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جن کے سینوں میں نفاق ہے نا تو ان کی پلیدی میں ہی اضافہ ہوتا ہے اور وہ اسی حالت میں مرتے ہیں کہ وہ کفر کی روش اختیار کریں گے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ ہر سال آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، ایک دفعہ یا ایک سال میں 2 دفعہ، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی جو ڈھیل ہے نا اس کا ذکر آ رہا ہے کہ ہر بار انہیں ڈھیل دی جاتی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ مراد یہ کہ پھر الٹیمیٹلی اللہ کی ڈیوائن مور لگ جائے گی، وہی صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب آمین۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور جب کبھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اچھا، یہ بھی ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی صورت نازل ہوئی، ظاہر ہے جب منافقین کا ذکر ہو رہا تھا جو واقعی منافق تھے وہ دوسروں کی طرف دیکھتے تھے اور آنکھوں سے اشارے بھی کرتے کیا نا وہی گلاں ہو رہی ہیں، یعنی مراد یہ، حالانکہ یہ تو بہت بڑی دلیل تھی کہ ایمان لے آتے کہ تم جو چھپ کے میٹنگیں کر رہے ہو اللہ وہی کے ذریعے بتا رہا ہے، تو وہ ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں دیکھا وہی جڑی ساڑی گلاں کھل گیا نے تو ایمان لے آؤ۔ یہ ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ اس کے بعد تو کوئی شک نہیں رہ گیا نا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں کہ ان پہ وہی آ رہی ہے، تو بجائے یہ کرنے کے مذاق اڑا رہے ہیں اور پھر دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ کوئی پکا مومن دیکھ بھی نہ لے کہ پتہ چل جائے کہ آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، کہیں انہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہ رہا،
پھر وہ چل دیے، پھر اللہ نے بھی ان کے دل پھیر دیے، کیونکہ انہوں نے جو حق قبول کرنا تھا نا، جو سمجھنے والی بات تھی نا، وہ نہیں سمجھی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے اپنے خاندان میں سے، تمہارے قبیلے کے لوگوں میں سے، بنو اسماعیل میں سے ہی ایک ایسے رسول آئے ہیں، اللہ اکبر، کہ وہ تمہارے اوپر اتنے مہربان ہیں اس حوالے سے کہ گراں گزرتا ہے ان پر تمہارا مشقت میں پڑ جانا۔ وہ مومنین کے لیے ہر وقت یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی والا ہی معاملہ ہو، اور وہ خود بھی مومنین کے لیے رؤوف الرحیم بھی ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تو اے نبی اگر یہ آپ سے منہ پھیر لیں تو آپ فرما دیجئے اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ جو آخری حصہ ہے نا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، یہ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ جو مغرب کے بعد اور فجر کے بعد 7 دفعہ یعنی پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر معاملے میں کفایت کر جاتا ہے۔